الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد علی شان، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مساکین کے ساتھ، قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں اور جو تمہارے دسترست ہیں ان تمام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو جو اتراتا ہے، جو فخر کا سبب سمجھتا ہے، اس شخص کو پسند نہیں کرتا. حقوق العباد ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے. یہ وہ حق ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر نافذ کیے ہیں، ہم بندوں پر فرض کیے ہیں. حقوق العباد ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ جو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہوتا ہے. جب ہم آپس میں کسی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے حقوق کو منواتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی کچھ حقوق، کچھ فرض اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہم پر لازم و ملزوم ہے. حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہ ہمارے والدین کا حق ہے. یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. حقوق العباد میں سے والدین کا جو معاملہ ہے
یہ بہت اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن معاشرے میں وہ اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ گویا وہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر نہیں کرتا، اس کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ بہتر نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے جو دنیاوی تعلقات ہیں، کہ جن تعلقات کے اندر وہ بندہ ہوا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ان تعلقات کو بھی پورا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ ان تعلقات میں بھی بد اخلاقی بد سلوکی کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وہ والدین، اس کی ماں کہ جو اس بچے کو 9 ماہ پیٹ پر رکھتی ہے اور کتنی ہی تکلیفوں سے اس کو جنم دیتی ہے، اور وہ والد کہ جو اس کے لیے، اس کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اگر بندہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر نہیں کرتا، اگر بندہ ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، تو عین ممکن ہے کہ وہ دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہوں گے ان کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر تمہارے والدین کے حقوق کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سوچے، اس بات کو سمجھے کہ اگر ہم اپنے والدین کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو محاسبہ کرتے ہوئے، جو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین نے ہم پر رکھا ہے وہ ہمارے والدین کا ہے، تو ہمیں اس میں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ان کے حقوق کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا حق جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا، جو بتایا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں اس میں سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، کہ بے شک جنت میں رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کے حقوق کو پورا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکیں، اس کی بنائی ہوئی اس جنت میں داخل ہو سکیں کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو ہمیں والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہوگا، ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہوگی، ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو اچھا رکھنا ہوگا، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر سکے۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرحم شجرۃ من الرحمن من وصلت وصلتہ ومن قطعت قطعتہ، کہ بے شک یہ جو رشتہ ہے، جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے، یہ رحمان کی ایک شاخ میں سے ہے، تو جس نے رشتوں کو ملایا اللہ رب العالمین اس بندے سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تو جس نے رشتوں کو توڑا تو اللہ رب العالمین اس بندے سے اپنے تعلق کو توڑ لیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اپنے تعلق کو بنائے رکھے، ہم سے اپنے تعلق کو نہ توڑے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں رشتوں کو ملانا ہوگا، رشتوں کو جوڑنا ہوگا، رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی، تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ تیسرا حق جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا وہ کیا ہے؟ وہ یتیموں و مساکین کا حق ہے۔ ہم کس قدر مسکینوں اور مساکین کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى، اے لوگوں تم حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اے لوگوں تم یتیموں کے مالوں کے قریب ہرگز نہ جاؤ مگر اس حال میں کہ تم ان کے مالوں کو اچھی طرح محفوظ کر سکو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ یتیموں کا معاملہ، مساکین کا معاملہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ معاشرے کا ایک ایسا اہم رکن ہے کہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو یقیناً وہ معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جس معاشرے میں ان کے غربا کا خیال نہیں رکھا جاتا،
کہ جس معاشرے میں ان کی بیواؤں کا، یتیموں کا، مساکین کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ معاشرہ، وہ تنظیم بگاڑ کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو لوگ یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ تو جو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے حق مقرر کریں یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان تمام کے لیے اپنے مال میں سے حق مقرر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال سے نہیں نوازا لیکن ان کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ذمہ داری ناظم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ذمہ داری عمرہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ان کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی العملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او مجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص کہ جو یتیم کی یا بیواؤں کی ان کی کفالت کے لیے کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی فلاح بہبود کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس عابد کی طرح کہ جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ یعنی اگر ہمیں کسی جگہ کا، کسی شاخ کا، کسی صوبے کا ذمہ دار لگایا ہو لیکن ہماری یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے یتیموں کی مدد کر سکیں، بیواؤں کے کام آ سکیں، تو ہمیں ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کی خبر ان حکام بالا تک پہنچانی چاہیے کہ جو اس چیز کے ذمہ دار لگائے گئے ہیں، کہ جو فلاح بہبود کے ذمہ دار ہیں، ان تک اس بات کو پہنچائیں کہ فلاں حلقے میں، فلاں علاقے میں ایک بیوہ ہے یا یتیم ہے یا مسکین ہے یا محتاج آدمی ہے، اس کی مدد کی جائے، تو یقیناً اس شخص کا اجر اس مجاہد کے مقابلے میں ہوگا کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، یا اس عابد کی طرح ہوگا کہ جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ سورہ معارج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مالوں میں حق مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ حق کس کے لیے ہے؟ وہ محتاجوں، غریبوں، مساکین کے لیے انہوں نے اپنے مالوں میں سے حق مقرر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان کی صفت بیان کرتا ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِهِ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، اور ان کا یہ کھانا کھلانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی جزا و شکر کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ ایک حقوق جو حق اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، یتیموں کا، مساکین کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقوق کو، چاہے وہ ہماری جیب سے خرچ کر کے کیوں نہ ہو، اس کو ادا کریں، یا اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی خبر ان حکام بالا تک پہنچائیے کہ جو اس کے عمرہ بنائے گئے ہیں، کہ جو اس کے ذمہ داران بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام گھبرائے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی ایذا رسائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کی پاسداری کریں، ان حقوق کو پورا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے ہم سرخرو ہو سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔